ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے۔ بندے میں جس قدر تواضع، عاجزی، انکساری ہوگی، اسی قدر بندہ کامل و مکمل ہوگا۔ ہم سب کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدائش سے پہلے سے لے کر جتنی ہماری ضرورتیں ہو سکتی ہیں پہلے سے مہیا فرمائیں۔ اس کے بعد پرورش کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب مہیا فرمائے۔ بتدریج انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کا وقت آتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آؤ تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا علم بھی نہیں ہے ہمیں، اور اگر وہ نعمتیں، وہ اللہ کے احسانات ایک لمحہ کے لیے رک جائیں تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ مطلق ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری عبادت اور ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی اور جو کچھ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کا فائدہ عبادت کرنے والے ہی کو ہوگا، اطاعت کرنے والے ہی کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تو بے نیاز ہے۔ آپ بچے کو عید کے موقع پر 10 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ عیدی دیتے ہیں، ویسے بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے مانگتے ہیں کہ مجھے دے دو، مجھے اتنا دے دو۔ اگر وہ بچہ دے دیتا ہے تو کس قدر جی خوش ہوتا ہے ہمارا، اور ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس بہت جی خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں خوب بڑا ہو جا میرا بچہ۔ بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں اور خود ہی مانگتے ہیں، اور جب بندہ اس پر دیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور دعا یہ عبادت اور بندگی کا نچوڑ ہے۔ فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
کریم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کام بتائے ہیں بندگی کے تعلق سے، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کے بعد ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ بندہ جس قدر اللہ سے مانگتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مانگنا، اللہ سے مانگو، چھوٹی ضرورت ہو تب بھی، بڑی ضرورت ہو تب بھی، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، فیتا ٹوٹ جائے تو وہ بھی ہماری معمولی حاجت ہے، ہم اس کے لیے بھی اللہ سے مانگیں، اے اللہ اس کو درست کرا دے، اس کی درستگی کا سامان پیدا فرما دے۔ ہم قدم قدم پہ محتاج ہیں، محتاج مطلق ہیں، بندہ محتاج محض ہے اور اللہ غنی مطلق ہے۔ دنیا میں چاہے کتنے ہی بڑے بڑے بادشاہ ہوں، کتنے ہی بڑے فیاض و سخی ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ جب بار بار ان سے مانگا جاتا ہے، بار بار مانگا جاتا ہے تو وہ چیں بجبیں ہوتے ہیں، ان کی پیشانی پہ بل پڑتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بندہ جتنا مانگتا ہے اتنا ہی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا کریم ہے، مغز ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ دعا کے آداب بھی ہیں، چھوٹتے ہی دعا نہیں مانگی جاتی۔ کسی کے پاس آپ جائیں گے، کسی حاکم کے ہاں میمورنڈم پیش کریں گے تو پہلے آپ اس کے اچھے کاموں کو گنواتے ہیں، خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور صاحب آپ کے آنے کے بعد علاقے میں یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ پھر جب وہ اچھی طرح آپ سے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ضرورت کی بات کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی بڑے سے مانگنے کا ہمارا یہ انداز ہوتا ہے جو کہ ناقص محض ہے۔ اس کی جو کچھ بھی کوئی بھی اس کے پاس اگر ہے تو وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ کسی کا عطیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، اور پھر جب اس سے مانگا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی درخواست گزاری جاتی ہے تو وہ اس پر توجہ دیتا ہے۔ اللہ غنی مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے غرض کے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے دینے سے اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی، کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسأل کل انسان منکم مسألته فأعطیت کل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملکی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے جنات، تمہارے انسان سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر سب اپنی اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگو اور میں سب کی ضرورتیں پوری کر دوں، اس کے باوجود بھی میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر میں سے میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد سوئی کے بھیگنے پر جتنا پانی سمندر سے نکلا ہے اتنا بھی میرے خزانے سے نکلتا نہیں ہے، اتنا بھی میرے خزانے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، مانگنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، خوب مانگیں اللہ سے۔
اللہ سے جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یقین مانو کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اگر مومن اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور مومن حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہاں کچھ شرائط ہیں۔ اب اگر آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کمائی اس کی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے اللہ پاک کی بغاوت کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ بھلا کیسے، کس منہ سے وہ اللہ سے مانگے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات، یہ تو اس کا اس قدر حلم ہے کہ گناہ و جرم پہ بھی تو کرتا ہے رزق رسانی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ گناہ اور جرم، ہزار گناہ جرم کے باوجود اللہ ہماری روٹی نہیں بند کرتے ہیں، ہمارا کھانا نہیں بند کرتے ہیں، رزق پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ حلیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ کے حلیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دلیر ہو جائیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور حرام حلال کی بھی پرواہ نہ کریں۔ یاد رکھو، اگر حرام میں بندہ مبتلا ہوگا تو اس حرام غذا اور کمائی کے بعد کچھ بھی وہ پکارتا رہے، چیختا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے باز حاجی یا رب کی رٹ لگاتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا۔ انا یستجاب لہ، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو شرائط ہے دعا کے آداب میں سے۔ حلال پاکیزہ رزق کھائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ حرام میں اگر ہم مبتلا ہوں گے تو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوگی۔ بات یہ کہہ رہے ہیں دعا کے آداب میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی حبیب ہیں۔ اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمتیں نزول، اللہ کے فرشتے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، بندو تم بھی اللہ نبی پر درود بھیجو اور نبی کے لیے سلامتی کی دعائیں کیا کرو، صلاۃ و سلام بھیجتے رہا کرو۔ صلاۃ و سلام دعا سے پہلے، اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کے حبیب پر جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور ایک دم چھوٹتے ہی دعا کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعجل الرجل، لقد عجل الرجل، دونوں الفاظ ہیں کہ اس آدمی نے جلد بازی کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد دعا مانگنی شروع کی۔ فرمایا سل توتا، جو بھی مانگ تجھے دیا جائے گا، جو بھی مانگ تجھے دیا جائے گا، کیونکہ تو نے دعا کے آداب پورے کیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے طور پر متوجہ ہو گئی۔ اب مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے امید کے ساتھ، گمان غالب کے ساتھ، بلکہ یقین کے ساتھ مانگیے۔ کیوں کہ ہماری حاجت سوائے اللہ کے کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا۔ زید عمر بکر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہمیں کسی بندے سے کوئی ضرورت ہے، ہمیں اس سے کوئی ضرورت ہے، اس کے دل کی کمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہلے ہم اپنے مالک کے سامنے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں کہ اے اللہ اپنے اس بندے کے دل کو نرم کر دے، اور اس بندے کے دل میں میری حاجت، اس سے میری یہ ضرورت وابستہ ہے، اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
سے جب اس طرح بندہ مانگتا ہے، بندے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور اللہ اس بندے کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، سب کا سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دعا کے بارے میں یہ کہا گیا، ہم دعاؤں میں کوتاہی کرتے ہیں، دعاؤں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دعا کے آداب کی بات میں کر رہا تھا، ایک دعا یہ بھی کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے اپنی عاجزی، اپنی کوتاہی، اپنی مسکینیت اللہ کے سامنے پیش کی جائے، اور اپنا گنہگار ہونا، اپنا نافرمان ہونا، اور اپنی گویا دلیری، جو کچھ ہم سے گناہ دن رات سرزد ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی ہی مؤثر چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں استغفار کے تعلق سے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہ بات نقل فرمائی جا رہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے تم معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو ایک طرف تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور دوسرے پھر تم سے خوش ہو کر کے تمہیں بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان خوب برسانے والے بادل اللہ تم پر بھیجے گا، جو بارش برسائیں گے، جن سے بارش ہوگی اور زمین جو ہے لہلہا اٹھے گی۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب تم استغفار کثرت سے کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو تمہارے جو وسائل معیشت ہیں، جن میں کچھ تنگی اور کی تمہیں شکایت ہے، وہ تنگی دور ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد پہنچائیں گے مال کے ذریعے، فقیری، تنگ دستی ختم ہوگی، فراوانی آئے گی، اور بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں استغفار کرو گے تو تمہیں اللہ مدد پہنچائیں گے نرینہ اولاد کے ذریعے سے۔ نرینہ اولاد انسان کے کمائی میں اور کاروبار میں، دھندے میں بہت کام آتی ہے۔ لڑکیاں بھی بے شک اللہ کی نعمت ہیں، اور لڑکیوں کے پالنے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا گیا کہ میں اور لڑکیوں کا پالنے والا تو جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، یوں ہوں گے، وہ بھی نعمت ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو بنین اولاد ہیں، لڑکے، یہ لڑکے نرینہ اولاد دنیا میں انسان کے لیے بڑا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دیں گے، مال سے بھی تمہیں مدد پہنچائیں گے، اور نرینہ اولاد بھی لائق کی نرینہ اولاد تمہیں عطا فرمائیں گے، جس سے تمہارے کاروبار میں، تمہاری معیشت میں بہت مدد ملے گی۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کرنے پر یہ کیا ہے، نہریں جاری کر دیں گے۔ پانی کی کمی ہے، زمین خشک ہو رہی ہے، بالکل تہ میں پانی چلا گیا ہے، بڑی بورنگ پہ بورنگ ہو رہی ہے، پانی نہیں نکل پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بھی پانی برسائیں گے، اور زمین بھی اپنے پانی کو کی سطح اونچی کر دے گی، اور اس کے ساتھ یہ زمین لہلہا اٹھے گی۔ میرے دوستو، استغفار کریں، ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اسی قدر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے
شادابی اور خوشحالی حاصل ہوگی اور ہر طرح کا چین و سکون نصیب ہوگا۔ تو دعا کے آداب میں سے استغفار بھی ہے۔ تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و بلکہ یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو ہم مانگتے ہیں وہی نہیں ملتا، وہ تو نہیں ملتا، لیکن اللہ کہ کوئی گناہ معاف کر دیتے ہیں بدلے میں، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر سے کوئی آنے والی آفت و مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور نہیں تو آخرت میں اللہ اس کا اجر ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ دعا رائیگاں نہیں جاتی، اس لیے دعا سے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، دعا سے ہمیں دعا میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دعا کا خوگر بنا دے، دعا کا عادی بنا دے۔ جس قدر ہم اللہ سے مانگیں گے اسی قدر ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری اور سرخروئی حاصل ہوگی۔